बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्लामाबाद में इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम सलाह मशवरे हो रहे हैं, फैसले किए जा रहे हैं कि क्या करना है उस मुश्किल का जो इस हुकूमत के लिए, साथ में ताकतवर हलकों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की शक्ल में मौजूद है। और वो चैलेंज ये है कि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बरकी साहब हुए, आतिफ खान साहब हुए, सभी ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए वहां से फोन आएगा, इमरान खान के लिए वहां से मुतालबा आएगा। रिचर्ड ग्रैनल के, दीगर उनके पार्लियामेंटेरियंस के मुतालबा तो आ रहे हैं, लेकिन वो मुतालबा जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा को, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इंतजार है, वो मुतालबा आएगा। ये दावा मुसलसल सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से। और उसके बाद यहाँ इस बात का अंदाजा है कि वो मुतालबा आएगा तो इस्लामाबाद में कुछ सलाह मशवरे हो रहे हैं। अमेरिका से जिम्मेदारान यहाँ आए हुए हैं और ये पाकिस्तानी हैं। इनके साथ बैठकर मुलाकातें, मुज़ाकरात, सिचुएशन को देखना, ये सब कुछ हो रहा है। और अमेरिका से आने वालों के सियासी, गैर सियासी, हर तरह के बड़ों से, और एक साथ सियासी गैर सियासी सबसे सलाह मशवरे हो चुके हैं। बैठकर उनकी जानिब से ब्रीफ किया गया है, बताया गया है और क्या सिचुएशन है इस पर। न सिर्फ ये कि जो सियासत में सियासी मामलात देखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से सूरत हाल को एनालाइज करके प्रेजेंटेशंस दी गई हैं, ब्रीफिंग्स दी गई हैं, बल्कि जो इकोनॉमी के मामलात देखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से उससे ज़्यादा अहम ब्रीफिंग्स दी गई हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो इकोनॉमी को देखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से आदाद शुमार, नंबर्स सब दिए गए हैं और बताया गया है कि हाल क्या है और अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में प्रेजेंटेशंस, ब्रीफिंग्स वगैरह दी गई हैं। अहम तरीन मालूमात है, मैं आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा। ज़ाहिर है कि इनमें से तमाम चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो आपको खबरें देते हैं वो कई दफ़ा आपको बताते हैं कि क्या बताया जा सकता है, क्या नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो बताया जाए तो बताने वालों के लिए मुश्किलात कुछ पैदा होती हैं। इसलिए तो मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और इसके बाद इमरान खान साहब का बड़ा मुफस्सिल पैगाम भी आ गया है, उसकी भी आखिर में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त वही, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं। आप कमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों की सताइश करते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करने का मुतालबा करते हैं। डू लेट अस नो। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। देखिए, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख साहब, उनके बारे में ये इत्तला है कि पाकिस्तान आए हुए हैं, सूरत हाल पे ब्रीफ किया है, अमेरिका वापस जाएंगे, वहाँ जाकर उनको कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ मुतालबात उनसे यहाँ पर बड़ा जोर देकर कहा जा रहा है कि ये चीज़ें कम अज़ कम की जाएं उनकी जानिब से। तो ये सब कुछ जारी है। इन हालात में आप देखें कि एक हिकमत अमली बनाई जा रही है इस्लामाबाद में, और इस हिकमत अमली में ये देखा जा रहा है कि अमेरिका से जब फ़ोन आएगा, ट्वीट आएगा, मुतालबा आएगा, कोई पैगाम आएगा, तो उस सूरत हाल में करना क्या है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त फोकस है मुस्लिम लीग नून के बड़ों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों का, दीगर इत्तेहादी जमातों के लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। आमतौर पर नहीं लिया जाता इस तरह के मामलात में। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के खुद तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अहम तरीन फैसलों में खुद अपना इनपुट मुसलसल दे रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, तवील मुलाकातें हैं, और इसमें एक जो सिचुएशन में प्रॉबेबल ऑप्शंस हैं उन पर बात करते हुए बहुत तवील इस पर डिबेट हुई है कि क्या अमेरिका को साफ इनकार किया जा सकता है। यानी अगर वहां से कहा जाए कि इमरान खान को रिलीज किया जाए और वहां से मुतालबा आए, सऊदी अरब के जरिए आए, अबू धाबी के जरिए आए, तो रियाद या अबू धाबी से आने वाले मुतालबे को फिर वहां अमेरिका तक पहुंचाया जाए और बताया जाए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब की बार शहबाज सरकार या पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कहें एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये किया जा सकता है, इस पर गौर किया जा रहा है। क्या कोई सौदा किया जा सकता है, यानी इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, क्या कुछ मांगा जा सकता है अमेरिका से कि हमें इकॉनमी के हवाले से
یا ہمیں کچھ دیگر حوالوں سے ہم ظاہر ہے کہ وہاں سے جو ویپنز ہیں وہ بھی لیتے ہیں، ہم وہاں سے پرزے بھی لیتے ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں، کیا کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی طویل سیشنز تمام چیزیں ہوئی ہیں اور اس پر بھی غور کیا گیا ہے کہ اگر یہ کرنا پڑے گا، اور یہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بتایا گیا بریفنگ دینے والوں کی جانب سے کہ وہاں سے آنے والے پریشر کے بعد انکار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کیوں مشکل ہوگا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ تو اگر یہ کرنا پڑے گا تو کیا سودا کیا جا سکتا ہے، کیا مانگا جا سکتا ہے امریکہ سے؟ کوئی مالی فائدہ مانگا جا سکتا ہے، اس کے بعد پرزوں کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے کچھ ایشورنسز، پھر اس کے بعد خطے میں اپنی پوزیشن کے حوالے سے، انڈیا سے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے پاکستان امریکہ سے کیا مانگ سکتا ہے، معاشی فائدوں کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے پاکستان کیا مانگ سکتا ہے، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایک آپشن اور ہے کہ ٹھیک ہے، اگر امریکہ سے مطالبہ ہو کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فری عمران خان، یہ مطالبہ آ جائے تو کتنے وقت میں عمل درآمد کرنا ہے، اس سوال پہ بڑا غور و خوض ہوا ہے۔ اور یہ مطالبہ ٹرمپ ظاہر ہے کہ جب جنوری کا تیسرا ہفتہ اختتام پذیر ہوگا، اپنا آفس سنبھال لے گا، تو پھر وہاں سے یہ مطالبہ آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ تو اس کی اسسمنٹ جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ وہاں سے آنے میں اگر جلدی آیا تو یہ فروری کے آغاز میں آئے گا۔ یعنی یہ بتایا گیا یہاں پر سیاسی بڑوں کو، دیگر بڑوں کو، کہ فروری کے آغاز میں وہاں سے فارملی یہ ڈیمانڈ آ جائے گی فری عمران خان۔ اور اگر یہ مطالبہ وہاں سے کر دیا جائے گا فروری کے آغاز میں، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کتنا وقت ہوگا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم وہاں جواب دیں گے۔ جواب اگر ہاں کی شکل میں ہوگا تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم نے دروازہ کھولا اور کھول کے کہا خان صاحب السلام علیکم، باہر آئیے، جائیے، آپ جا سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں کچھ چیزوں کو ان کو بتایا جائے گا، کچھ چیزوں کی یہاں سیٹنگ کرنی ہے۔ اس سیٹنگ میں یہاں پر عدالتوں کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ہے اور ان کے نتیجے میں کیا کرنا ہے، کتنا ٹائم گین کیا جا سکتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یا اگر فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا جائے گا امریکہ کو، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا جائے گا، تو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کیا فوری طور پر کہا جائے گا یا کچھ ٹائم گین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام آپشنز زیر غور ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آئی ہیں۔ اب ایک چیز طے ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی بیہیویئر دیکھنا ہوگا، عمران خان صاحب کا بھی بیہیویئر دیکھنا ہوگا، اور ان کی جماعت کے سوشل میڈیا کا بیہیویئر بھی دیکھنا ہوگا۔ اس میں ایک چیز ہوئی کہ کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو بہت زیادہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں، میں مناسب ترین لفظ ڈھونڈ رہا تھا، کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو صورتحال کو بالکل بگاڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان اکاؤنٹ سے اہم ترین شخصیات کی، خاتون کی، مرد کی عجیب و غریب ویڈیوز آ جاتی ہیں، تصویریں آ جاتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے کلمات لکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ کہیں کسی جگہ بھی فارمل ڈسکشن میں دہرائے بھی نہیں جا سکتے۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے ان اکاؤنٹس کو سامنے رکھ کے؟ شہداء کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ دیگر چیزیں ہیں جو ابھی فوج کی جانب سے کنزیومر پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں ذیلی ادارے کے تحت، ان کے خلاف جو مہم چلی ہے اس میں جس طرح کی تصاویر آئی ہیں، کہیں خون ٹپکتا ہوا، کہیں کچھ عجیب و غریب ایک حالات دکھائے گئے ہیں، تو یہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے کہ یہ بند کروائے جائے، یہ آپ کے اکاؤنٹس ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ ہیں آپ کے اکاؤنٹس، آپ اور یہ فارملی آپ کے اکاؤنٹس ہیں، ان کو بند کروائیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے گا کہ ان کو بند کروائیے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نہیں، تو پھر یہ مطالبہ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف، یہ بڑوں کی سطح پہ طے کیا گیا ہے کہ پھر آپ ان لوگوں کے بارے میں باقاعدہ طور پر اناؤنس کیجئے کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے، میں یہ اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن اپنے کچھ سپورٹرز کی جانب سے باضابطہ طور پر گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے، سپورٹرز کے اکاؤنٹس کے ذریعے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ سلسلہ بند کیا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ڈس اون کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس مطالبے کو مان لے گی اور کچھ اکاؤنٹس کو کہے گی کہ یہ ہمارے نہیں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹس خود بھی ہمارے لیے بھی بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان سے جان چھڑانی چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف میں سوچ موجود ہے۔ لیکن کیا پارٹی کی سطح پر باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ جو اکاؤنٹس چلا رہے ہیں
اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے. کیا وہ لوگ یہ کریں گے یا پارٹی کے لوگ ان سے کہیں گے تو وہ یہ بات مان لیں گے؟ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے گا کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور چیز بتانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو دونوں مطالبات ہیں رہائی کے، یعنی یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، پھر ان کے ساتھ آپ کچھ دیگر بڑے نام، شاہ محمود قریشی صاحب خاص طور پہ، سب سے بڑا نام یاسمین راشد صاحبہ کا ان میں ہے کہ یعنی بڑی لیڈر کے طور پہ نہیں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، لیکن جن کے بارے میں سب سے زیادہ اتفاق ہے کہ یہ فوری طور پر ان کو رہا کروایا جانا چاہیے. تو ان کو فوری رہا کروایا جائے، کارکنان کو رہا کروایا جائے. تو اس پر کام ہو سکتا ہے. حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کو بتائے گی کہ آپ ہمیں تحریری طور پر دے دیجئے، اس پر بات کر لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، یہ مانا جا سکتا ہے. جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے گا کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو بتایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کے TORs کیا ہوں گے، وہ جوڈیشل کمیشن کیا دیکھے گا، کیا طے کرے گا، اس کو بھی پھر بیٹھ کر ڈسکس کر لیجیے. تو یہ ابھی مذاکرات میں آگے چلے گا. باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن کیا کرے، اب آپ ہمیں اس کے خد و خال دیجیے. رہائی کے لیے تو ٹھیک ہے آپ سے بات کر لیتے ہیں، مطالبے کو مانا جا سکتا ہے، ہمیں خد و خال دیجیے کہ آپ کے نزدیک جوڈیشل کمیشن TORs ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے یہ بتائیے. تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں جو میں نے جہاں سے معلومات ملی ہیں اس میں ایک چیز اور ہوئی ہے کہ CBMs کرنے ہوں گے. اب ان CBMs میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں کیا ہوگا؟ ان CBMs میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی ٹون دیکھی جائے گی، عمران خان صاحب کی ٹون دیکھی جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں کیا سوچ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو 6 جنوری کو عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر سزا سنائی جانی ہے اس کو دیکھیں گے. سزا سنائی جاتی ہے یا نہیں سنائی جاتی، فیصلہ کیا آتا ہے یہ بھی CBMs میں ہم دیکھیں گے. اگر سزا سنائی جاتی تو سزا کتنی سنائی جاتی ہے یہ بھی ہم CBMs میں دیکھیں گے. اور لینگویج کیا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عدالت والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. جب عدالت نے کہا تھا وہ پچھلا جو سوموار گزرا کہ اس وقت آپ فیصلہ آ جائے گا، تو وہ فیصلہ تو نہیں آیا، 23 کو فیصلہ نہیں آیا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنے میں حق بجانب ہے، کہ فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. اڈیالہ جیل میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں CBMs میں ہم کچھ چیزیں دیکھنا چاہیں گے. تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر ایک چیز اور ہوئی، یہ جو باہر سے آنے والوں نے یہاں پر سیاسی بڑوں کو، غیر سیاسی بڑوں کو بریف کیا ہے، چیزیں بتائی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے مطالبہ آنے دیجیے، دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، مطالبے کی ورڈنگ کیا ہے، مطالبے میں کیا کہا جاتا ہے، کس ٹون میں کہا جاتا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف والے جو امریکہ میں ہیں وہ اس مطالبے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ آئے گا، بڑا فرم، بڑا کلیئر مطالبہ آئے گا، ریلیز عمران خان. تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا ریلیز عمران خان، ان 3 ورڈز کے علاوہ ASAP، یہ کچھ اس طرح کی بھی بات ہوگی، as soon as possible، فوری ریلیز کیا جائے، کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا میسج بڑا کلیئر ہوگا، بہت فرم، بہت کلیئر میسج ہوگا، آپ دیکھیں گے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے. ابھی اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار جو مذاکرات کا دور ہوا تھا اس میں ہمارے 3 لوگ تھے، لیکن اب کی بار تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے. عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، ان کا مینڈیٹ اور ان کی بیکنگ لے کر ہم بیٹھیں گے اور بات آگے بڑھائیں گے، اور ہم مذاکرات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیں گے. سول نافرمانی کی کال فوری واپس لے لی جائے، یہ پاکستان تحریک انصاف سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ فوراً واپس لے لیں. پاکستان تحریک انصاف والے اس پر ٹائم گین کرنا چاہیں گے، جس طرح حکومت کچھ چیزوں پر ٹائم گین کرنا چاہتی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے جو ابھی ڈیولپ ہوگی جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے. لیکن اہم ترین معلومات تھیں، یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا. رجیم چینج کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں. معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نمبر 1، ملک میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے. ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے.
मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। इमरान खान साहब कहते हैं नंबर 2, इंटरनेट की बंदिश। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की आईटी की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया है। मुस्तकबिल आईटी का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासिर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निजाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। नंबर 4, आखिरी, दहशतगर्दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। इमरान खान साहब ने इसके बाद DGISPR पे बात की, तवील पैगाम है। इमरान खान साहब उसमें कहते हैं मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी, कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने शदीद मुखालिफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद उस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया। उसके बाद कभी यह मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। इमरान खान साहब ये बात करते हैं। इमरान खान साहब फिर कहते हैं तरसीलाते ज़र के हवाले से कि हमारे 2 मुतालबात हैं और ये पूरे किए जाएं। तरसीलाते ज़र की हमने कॉल दे दी है। इमरान खान साहब का कहना है कि 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर, डंडे मारकर, घसीट कर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द अमल दें। और फिर 26 नवंबर पे आखिर में मैंने तवील जो इमरान खान साहब का पैगाम है उसमें से कुछ चीजें स्किप कर दी है। इमरान खान साहब कहते हैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसीलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने ये जो 4 निकात दिए हैं, इन 4 निकात को आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब जो तबाही की 4 वजूहात बता रहे हैं इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये हकीकत अहवाल है। इस्लाह अहवाल के लिए इस पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।